economy of expression. Now, when you are writing your thesis, you should think of your words as gold. تو جتنی اس کو اکانومی سے یوز کریں گے یا جتنا ان کو سنبھال کے یوز کریں گے اتنا ہی آپ کا تھیسس اچھے طریقے سے لکھا جائے گا. سو دیٹ از وائی اٹ از ایڈوائزڈ کہ یو شوڈ ایلیمینیٹ فرام یور تھیسس اینی ریڈنڈنسی. جو 2-3 لفظ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ایک لفظ استعمال کریں. ایک جیسے ریڈنڈنسی کی ایک ایگزامپل آتی ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں ریٹرنڈ بیک. ریٹرنڈ کا مطلب یہ ہے کہ واپس آیا. سو تھنگس لائک دس. اوور ورڈینس, چیز کو کم لفظوں میں بیان کریں. جارگن, ڈونٹ یوز سلینگز, یوز لینگویج وچ از ایکیڈیمک. ایویسونیس, یعنی بات کو کلیئر نہ کہنا اور بار بار وہی بات کسی لمبے چوڑے طریقے سے کہنا, اسی کو ہم سرکملیکیشن بھی کہتے ہیں. اس کو اوائڈ کریں. پیسو وائس یوز کرنے سے بھی آپ کا تھیسس پڑھنے میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پیسو وائس کی کنسٹرکشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو جہاں تک ممکن ہو آپ ایکٹیو وائس یوز کریں اور پیسو وائس کو کم استعمال کریں. اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا, کلمزی پروز نہ یوز کریں. بہت سارے ناؤنز اکٹھے کر کے یوز نہ کریں. سمپلیفائی کریں. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ اس کو بس کلیئرلی بات کریں, جیسے آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں تو آپ مشکل الفاظ میں نہیں سمجھاتے, آپ ان کو سمپل الفاظ میں سمجھاتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ آف یور تھیسس. ورڈینس, جتنے ورڈز استعمال کریں گے اتنی بات آپ کی کم کلیئر ہوگی, اتنا آپ دوسروں کے لیے اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو گراسپ دا آئیڈیاز دیٹ یو آر پٹنگ فورتھ. سو شارٹ ورڈز, شارٹ سینٹینسز آر ایزیئر ٹو کمپریہینڈ. یور سینٹینسز مسٹ ناٹ رن انٹو 3-4 لائنز. کوشش کریں اپنا سینٹینس جو ہے آپ کا ایک لائن میں یا 1 سے 2 لائنز میں ختم ہو جائے. ریڈنڈنسی کو اوائڈ کریں. ایکسٹرا ورڈز کو نکالیں. فار انسٹنس, اب ریڈنڈنسی کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے, دا ٹوٹل آف 68 پارٹیسپینٹس. اگر تھے ہی 68 یا آل دا پارٹیسپینٹس کر لیں تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹ واز ایبسولوٹلی اسینشیل. ایبسولوٹلی کا بھی وہی مطلب ہے, اسینشیل کا بھی وہی مطلب ہے. اسی طرح نمبر واز اسمالر. سو جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کریں. پھر یہ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ سینٹینسز کی لینتھ کو اور پیراگراف کی لینتھ کو جو ہے وہ ویری کریں. بہت زیادہ لمبے چوڑے پیراگراف بھی نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اس سے پھر پیراگراف کے اندر جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں یا فالو کرنے میں مشکل ہوتا ہے. ایچ نیو آئیڈیا آئیڈیلی شوڈ بی ان اے نیو پیراگراف. لیکن بہت چھوٹے چھوٹے پیراگراف بھی ایک ٹیکسٹ کو ایک بڑا اس طرح کی فیلنگ دیتے ہیں جیسے بروکن ٹیکسٹ ہے. سو 1 or 2 کین بی شارٹ, 1 کین بی لانگ. لانگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پیراگراف پورے پیج پہ آ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ کے 2 سے 3 پیراگراف ایک پیج پہ آ سکتے ہیں. اسی طرح اپنے سینٹینس کی لینتھ کو ویری کریں. جہاں پہ آپ اس کو توڑ سکتے ہیں لمبے سینٹینس کو توڑ دیں. بہت چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بھی اکٹھے دے آلسو افیکٹ دا اسموتھنیس آف یور رائٹنگ. ایسا لگتا ہے جیسے آئیڈیاز بریک کر رہے ہیں. تو کہیں اگر آپ نے 2 چھوٹے سینٹینس یوز کیے ہیں تو ایک لمبا کریں. اور پھر میں آپ کو یہاں پہ ریمائنڈ کروں کہ یہ وہ ساری ایڈیٹنگ کی اور پروف ریڈنگ کی چیزیں ہیں جو کہ آپ بعد میں دیکھتے ہو. پہلے آپ اپنا ڈرافٹ لکھ لیتے ہو, بعد میں جب آپ ایڈیٹنگ اور پروف ریڈنگ کی طرف آتے ہیں تب آپ یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہو, which are though small as we talk about it, but are very important in conveying the meaning that you have to convey.